السلام علیکم، ویلکم ٹو راحس کچن۔ آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں متنجن رائس، جس کو رینبو رائس بھی کہا جاتا ہے۔ زردہ یا پھر متنجن رائس بنانے کے لیے آپ جب بھی چاول لیں تو آپ سیلا چاول لیں۔ اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ جب آپ اس کو بوائل کرتے ہیں چاولوں کا دانہ کھڑا رہتا ہے اور یہ گھلتا بھی نہیں ہے، تو سب سے بیسٹ جو ہے سیلا چاول رہتا ہے، کیونکہ تھوڑا سا بھی چاول اوپر نیچے ہوا بوائلنگ میں تو چاول ہمارا خراب ہو جائے گا۔ زردہ جو ہے بہت احتیاط سے پکنے والا چاول ہے، تو 1 kg یہاں پر ہم نے رائس لی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پروسیجر کی طرف۔ ڈرائی فروٹس ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر، آپ جتنے بھی ڈالنا چاہیے۔ یہاں پر ناریل میں نے لیا ہے ہاف، بادام لیے ہیں آدھا پاؤ، جس کو چھلکا اتار کے بھگو کے چھلکا اتار کے تو سینٹر سے 2 کر لی ہیں۔ 8 سے 10 پیس جو ہیں وہ اخروٹ کے لیے ہیں، 3 ٹیبل اسپون کاجو اور 3 ٹیبل اسپون پستہ، آدھا پاؤ جو ہے ہم نے یہاں پر کشمش لی ہے۔ مربے جو ہیں وہ بھی 3 سے 4 چمچ جو ہیں ریڈ والے اور 3-4 چمچ ہی گرین والا جائے گا۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، آپ ڈرائی فروٹس کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے 3 ڈش میں تھوڑا تھوڑا پانی لینا ہے اور اس میں اورنج، گرین اور ریڈ کلر فوڈ کلر ڈال کے جو ہے آپ نے مکس کر کے اس کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے، تاکہ جب ہم کام کر رہے ہوں ہمیں کام کرنے میں آسانی ہو۔ اب یہاں پر میں نے پانی لیا، اس میں کوئی چینی، کوئی نمک، کوئی چیز نہیں جائے گی۔ اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے رائس ڈال کے ہم نے اتنا اس کو کوک کرنا ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ 97% جو ہے وہ کوک ہو جائیں۔ چاول کو اگر آپ نے کھڑا چاول اتار لیا تو میٹھے میں جاتے یہ چاول ہارڈ ہو جائے گا اور اگین کوک نہیں ہوگا، تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ آپ نے 97% چاول جو ہیں یہیں پر کوک کرنے ہیں، یہ اس کا مین ٹرک ہے اور اس کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ احتیاط سے ہی آپ نے یہ چاول جو ہے کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر اس کو میش کریں تو آسانی سے ہو رہا ہے۔ 97% یہاں پر کوک ہو چکا ہے، اس کو ہم اب اتار لیں گے۔ 1 kg متنجن رائس کی ریسیپی میں آپ کو دے رہی ہوں اور بار بار بتا رہی ہوں کہ 1 kg ہے۔ اب یہاں پر ایک کڑھائی لیں گے، اس میں ہم نے آئل ڈالا تھوڑا سا، اور اس کے اندر تمام نٹس جو ہیں وہ ڈال کے ہم یہاں پر صرف 1 منٹ کے لیے اس کو جو ہے آئل کے اندر فرائی کریں گے نٹس کو، اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ ریموو کر لیں گے آئل میں سے۔ اور اس سے زیادہ آپ نے نہیں کرنا، ورنہ یہ جو نٹس ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں سوگی ہو جائیں گے، نرم پڑ جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ نے اس کو 1 منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے، اور اس کے بعد تمام نٹس کو ہم نکال لیں گے، آئل ہم ریموو نہیں کریں گے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر 1 منٹ ہو چکا ہے۔ اب آئل ریموو ہم نے نہیں کرنا اور نٹس ہم تمام جو ہیں وہ ایک اسٹرینر میں نکال لیں گے۔ میری اس ویڈیو کو کون کون کس کس سٹی سے دیکھ رہا ہے مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اب یہاں پر نٹس جو ہیں میں نے سارے ریموو کر لی ہیں۔ اب اسی آئل کے اندر ہم 7 چھوٹی الائچی اور 7 لونگ ڈالیں گے آئل میں، اور جسٹ 30 to 40 سیکنڈ کے لیے اس کو پری ہیٹ کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے شوگر یہاں پر میں نے لی ہے 850 گرام، اور اتنی شوگر جو ہے وہ انف ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ ڈالیں گے تو پھر وہ بہت زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ اور اس میں جو ہے ملک جائے گا، چھوٹے والا کپ جو ہے 1 کپ جس میں جائے گا ملک، اور اس کے بعد ہم اس کو کوک ہونے دیں گے۔ دوسری طرف جو ہم نے فوڈ کلر بنا کے رکھا تھا اس میں ہم رائس ڈال دیں گے 2 ٹیبل اسپون، یہ دیکھیں ریڈ، گرین اور اورنج۔ اب اس طرف جو ہے ہمارا جو ہے شیرہ وہ ہو چکا ہے تیار۔ اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے رائس ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اتنا کوک کرنا ہے کہ جو اس کا لیکوڈ ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے، اور جس طرح ہم چاولوں کو دم لگاتے ہیں ٹھیک اس پوائنٹ پر جو ہے آ جائے، زیادہ ہم نے گیلے نہیں رکھنے۔ اب یہاں پر ہم جو ہے تھوڑا سا پانی ڈرائی ہونے تک اس کو کوک کریں گے۔ پانی ڈرائی کرنے کے بعد ہی ہم اس کو دم دیں گے 10 منٹ کا۔ اگر اس سے پہلے آپ ساری چیزیں ڈال کے دم دے دیں گے تو کلر بھی سارا فوڈ کلر بھی پھیل جائے گا، اور جو یہ لیکوڈ ہے یہ بھی ڈرائی نہیں ہوگا۔ اب اس پوائنٹ پر دیکھیں پانی کتنا کم ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر ہم تمام رائس جو ہیں ایک اسٹرینر میں ڈالیں گے پہلے، اس کا ایکسٹرا پانی ریموو کر کے، تو چاول جو ہیں ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ ایک سائڈ پر ہم نٹس ڈالیں گے جو ہم نے فرائی کیے تھے، اور دوسری سائڈ پر ہم مربے ڈالیں گے سارے، اور ایک طرف ہم ڈالیں گے بوائل ایگ جو ہیں وہ میں نے 6 لیے تھے، ان کو سلائس میں کٹ کر لیا تھا۔ بوائل ایگ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں متنجن میں، تو اس لیے آپ بھی مسٹ ٹرائی کیجیے گا۔ اب یہاں پر 10 منٹ کے لیے اس کو دے دیا دم، 10 منٹ یہاں پر ہوتے ہیں پورے، اور یہ ہمارا مزیدار جو متنجن ہے یہ ہو چکا ہے تیار۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور میری ویڈیو پسند آئی ہو، میری ریسیپی پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ جن لوگوں کا فوڈ کلر پھیل جاتا ہے متنجن میں، تو اس کی ایک مین اور بہترین ٹرک ہے کہ آپ اسی طرح رائس کو کلر علیحدہ ڈال کے اور لاسٹ میں دم پہ ڈالیں تو کبھی بھی پھیلے گا نہیں کلر۔ یہ رہا ہمارے متنجن کا فائنل لک۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔
آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ہے یہ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اور یہ رائس بہت ہی مزے کے بن کے تیار ہوتے ہیں، آپ اس کو مسٹ ٹرائی کیجیے گا۔ اور یہ میرا نیو چینل ہے، مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور جو کر رہے ہیں ان سب کا تہہ دل سے بہت شکریہ۔ چلے جی، یہاں پر ہماری ویڈیو اب ہوتی ہے ختم۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔